بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی جو کامل، محفوظ اور واضح دین ہے۔ اس دین میں نجات صرف قرآن اور صحیح سنت کی پیروی میں ہے، نہ کہ رسم و رواج، خوابوں یا بے بنیاد روایتوں میں۔ آج کے اس تفصیلی ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے، وہ ہے شب برات اور نصف شعبان کی کیا حقیقت ہے اور کیا بدعت۔ موضوع کی اہمیت اور پس منظر: ہر سال شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، چراغاں ہوتا ہے، حلوے پکائے جاتے ہیں، قبرستانوں میں رش لگ جاتا ہے، مخصوص نمازیں اور دعائیں گھڑی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا یہ سب قرآن و سنت سے ثابت ہے یا پھر ہم نے ایک ایسا عمل دین سمجھ لیا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں؟ حصہ اول، ماہ شعبان قرآن و سنت میں۔ شعبان کی فضیلت صحیح دلائل: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور شعبان میں جتنے روزے رکھتے تھے اتنے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ حوالہ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس میں اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ پورے مہینے کی فضیلت ہے، نہ کہ کسی ایک دن یا رات کی۔ حصہ دوم، شعبان میرا مہینہ ہے، روایت کی تحقیق۔ مشہور جملہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تحقیق: یہ روایت موضوع من گھڑت ہے۔ حافظ سخاوی نے اسے مسند فردوس کی طرف منسوب کیا۔ اس کی سند میں حسن بن یحییٰ الخشنی ہے جو سخت ضعیف ہے۔ حوالہ سلسلۃ الضعیفیہ، جلد 8، صفحہ 222۔ حدیث نمبر 3746، علامہ البانی۔ نتیجہ: اس روایت سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ حصہ سوم، نصف شعبان کی رات والی روایت۔ تفصیلی جائزہ: روایت: اللہ نصف شعبان کو نزول فرماتا ہے۔ حوالہ جامع ترمذی، کتاب الصوم، حدیث نمبر 739۔ تحقیق: امام ترمذی نے خود فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام بخاری سے بھی اس کا ضعف منقول ہے۔ راوی حجاج بن اربطات مدلس ہے۔ یحییٰ بن ابی کثیر سے سماع ثابت نہیں۔ حوالہ سلسلۃ الضعیفیہ، علامہ البانی۔ روایت: اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور مشاہن کے۔ حوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1390۔ تحقیق: ولید بن مسلم مدلس، ابن لہیعہ ضعیف، ضیاء بن ایمن مجہول۔ حوالہ ضعیف ابن ماجہ، تحقیق علامہ البانی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ روایت سخت ضعیف ہے، عقیدہ یا عمل کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ حصہ چہارم، قیام کرو روزہ رکھو والی روایت۔ جب نصف شعبان کی رات آئے تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ حوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1388۔ تحقیق: اس میں ابو بکر بن ابی صبرہ کذاب، محدثین کے نزدیک موضوع۔ حوالہ تقریب تہذیب، صفحہ 7973، الضعیفیہ، علامہ البانی۔ حصہ پنجم میں شب برات، لغوی اور تاریخی تحقیق۔ لفظ شب فارسی زبان کا لفظ، عربی نہیں۔ لفظ برات عربی لفظ، معنی بیزاری، قطع تعلق۔ حوالہ مفردات القرآن، امام راغب اصفہانی۔ اہم نکتہ: اسلام کی تمام اصطلاحات عربی ہیں، آدھی فارسی، آدھی عربی، اصطلاح شرعاً ناممکن۔ حصہ ششم میں شب برات تاریخ میں کب آئی؟ پہلی 4 صدیوں میں کوئی وجود نہیں۔ 5ویں صدی ہجری کے بعد صوفیانہ اور شیعہ اثرات۔ شیعہ کتب کے مطابق امام مہدی کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری۔ حوالہ الکافی کلینی، جلد 1، الارشاد، شیخ مفید۔ نتیجہ: شب برات کا تعلق شیعی عقیدے سے ہے، نہ کہ سنت نبوی سے۔ حصہ ہفتم، لیلۃ المبارکہ، قرآن کی روشنی میں۔ سورۃ دخان، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ سورۃ بقرہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سورۃ قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر۔ اقوال مفسرین: امام قرطبی، امام شوکانی، امام ابن کثیر۔ اجماعی فیصلہ: لیلۃ مبارکہ شب قدر، نصف شعبان نہیں۔ حصہ ہشتم، شب برات سے جڑی بدعات۔ خاص روزہ، قبرستان کا خصوصی اہتمام، عورتوں کا بے پردہ ہو جانا، چراغاں، حلوہ، روحوں کی آمد، صلاۃ الالفیہ، ہزاری نماز۔ قول ابن تیمیہ: نصف شعبان کے دن کا روزہ مکروہ ہے اور یہ موسم بدعت ہے۔
حوالہ مجموع الفتاوی جلد 23۔ قول ابن القیم یہ نماز 400 سال بعد ایجاد کی گئی۔ حوالہ المنار المنیف صفحہ 98۔ حصہ نحل۔ دین مکمل ہے۔ سورۃ المائدہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ حدیث جس نے ہمارے دین میں نئی بات نکالی وہ مردود ہے۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث 2697، صحیح مسلم حدیث 1718۔ تو ناظرین کرام، نجات صرف اتباع سنت میں ہے، نہ کہ رسم و بدعات اور جذباتی روایتوں سے۔ اللہ ہمیں بدعت سے بجائے سنت سے جوڑے اور صحیح علم کے ساتھ عمل کی توفیق دے، آمین۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ محمد اسامہ معاویہ سلفی۔